بھائی راستے میں عورتیں نظر آتی، لڑکیاں نظر آتی، جی چاہتا ہے نا کہ دیکھوں؟ ارے کہو نا جی چاہتا نہیں چاہتا آپ لوگوں کا؟ جی چاہتا نا؟ میرے دوستو ایک ایمان والی بات آپ کو بتاؤں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ راستے میں عورتیں گزرتی ہے، کبھی کبھی میری نظر پڑ جاتی ہے، میں نظر ڈالتا نہیں ہوں، میری نظر عورتوں پر پڑ جاتی ہے، میں کیا کروں؟ ہمارے نبی نے فرمایا اے علی اگر نظر پڑ جائے تو نگاہ کو جھکا دینا، لیکن اگر جان بوجھ کر دیکھے گا تو علی ڈرنا کہیں تیرے دل سے ایمان کی دولت چھین نہ لوں۔ میرے دوستو ہمارے نبی نے کہا کہیں تیرے دل سے ایمان کی دولت خدا چھین، تو حضرت علی کے دل سے ایمان جا سکتا تو میرا اور آپ کا تو جا سکتا نہیں۔ حالانکہ علی ہمارے مقابلے میں بہت بڑے تھے کہ نہیں تھے؟ ارے تھے کہ نہیں تھے؟ جب حضرت علی کی بات آ گئی تو ایک بات سنا دوں، آپ کا وقت تو زیادہ نہیں، بھائی شکیل بھائی کوئی وقت تو طے نہیں کیا، آپ لوگوں نے کھانا وانا تو کھایا نا؟ ارے کہو نا، ہاں تو کہو، کوئی مجھے تو نہیں پوچھتا آپ نے کھایا کہ نہیں کھایا۔ لیکن جب حضرت علی کی بات آئی تو ایک بات بتا دوں میرے دوستو، دیکھو ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا، ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا، اس کے باوجود حضرت علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جوانی کی حفاظت کر، اپنی نگاہ کسی عورت پر مت اٹھا ورنہ اللہ تیرے دل سے ایمان کی دولت چھین لینا۔ حالانکہ حضرت علی ہمارے مقابل، میں نے محرم میں سنایا، بہت جگہوں پر میں نے یہ واقعہ سنایا کہ حضرت علی کا ایمان، اللہ اکبر، بھائی کہہ دو حضرت علی کا ایمان، حضرت علی کا ایمان اتنا زبردست ایمان۔ حضرت علی جب امیر المؤمنین بنے، بھائی آپ کو معلوم ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سب سے پہلے خلیفہ کون؟ صدیق اکبر، نمبر 2 عمر فاروق، نمبر 3 عثمان غنی، اور نمبر 4 علی مرتضیٰ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین بنے، سننا حضرت علی کا دربار بھرا ہے، صبح کا وقت ہے، حضرت علی پورے عرب کے امیر ہے، امیر المؤمنین، پورا دربار بھرا ہے۔ تھوڑی دیر میں کچھ لوگ ایک چور کو پکڑ کے لائے، کس کو پکڑ کے لائے؟ اور وہ چور بھی کیسا؟ کالا کلوٹا حبشی غلام، اس کو پکڑ کے 4-5 آدمی پکڑ کے لائے اور کہا علی انہوں نے چوری کی ہے، علی انہوں نے چوری کی، اور رنگے ہاتھ ہم نے پکڑا ہے، اس چور کو ہم نے رنگے ہاتھ پکڑا، اور جو چیز یہ چراتا تھا وہ سارا مال بھی ہم لے کر آئے۔ چنانچہ علی کے سامنے چور بھی اور سارا مال بھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کالے کلوٹے جو حبشی غلام تھے نا، ان کو پوچھا سرقت یا اخی؟ حضرت علی کا انداز دیکھو، حالانکہ امیر المؤمنین ہے، بھائی دوسرا کوئی ہوتا تو سیدھے تھپڑ مارتا ہے نا، حضرت علی نے یہ نہیں کیا، کیا کہا؟ سرقت یا اخی، اے میرے بھائی تو نے چوری کی ہے؟ تو وہ کالے کلوٹے حبشی غلام جو تھے نا، کہا ہاں میں نے چوری کی ہے، اور جو سزا دینا ہے دے دو۔ یہ لوگ کہتے ہیں بالکل سچ ہے، میں نے چوری کی ہے، یہ چوری کا مال ہے اور رنگے ہاتھ میں پکڑا گیا، لیکن میں نے کیوں چوری کی وہ میں اور میرا خدا جانتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کالے کلوٹے غلام رونے لگے، وہ کالے کلوٹے غلام رونے لگے، کیا کہہ کر رونے لگے؟ میں نے کیوں چوری کی وہ تو میں اور میرا خدا جانتا، لیکن چوری کی ہے اور یہ چوری والا مال ہے، جو آپ کو کرنا ہو آپ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کیا کروں گا، جو قرآن کا حکم ہے وہی ہوگا، اور قرآن کا حکم ہے چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ بھائی ہے کہ نہیں قرآن کا حکم؟ پارہ نمبر 6 میں، پارہ نمبر کیا حکم ہے؟ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی، کیا سزا ہے ہاتھ کو؟ اللہ نے فرمایا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ رب العالمین نے فرمایا چوری کرنے والا مرد ہوگا یا چوری کرنے والی عورت ہوگی، اگر اس کی چوری ثابت ہو جائے تو اسلامی قانون ہے کہ دونوں کے ہاتھوں کو۔ حضرت علی نے کہا بھائی میرا اس میں کچھ نہیں چلے گا، تو چور ہے، اقرار کرتا ہے، چوری کا مال ہے اور سب لوگ گواہ ہے، لہذا ہاتھ کو کاٹا جائے۔ چنانچہ حضرت علی نے جلاد کو حکم دیا ہاتھ کاٹو۔ جلاد آیا اور اس نے اس کالے کلوٹے غلام کا ہاتھ، اور اس زمانے کا دستور تھا کہ جب ہاتھ کٹ جاتا تھا تو فوراً اس کو داغا جاتا تھا، ہمارے آپریشن ہوتا ہے نا، اس زمانے میں داغا جاتا تاکہ خون بند ہو جائے، اور کٹا ہوا ہاتھ چور ہی کو دے دیتے تھے۔ بھائی زمانے کا دستور تھا، کٹا ہوا ہاتھ کس کو دے دیتے؟ چوری کو دے دے کہ بھائی لے جا تیرا ہاتھ، تجھے جو کرنا ہے وہ کرنا، تیرا ہاتھ کٹ چکا۔ چنانچہ وہ ہاتھ کاٹا گیا اور کٹا ہوا ہاتھ وہ کالے کلوٹے حبشی غلام کو دے دیا حضرت علی نے کہ بھائی یہ تیرا ہاتھ ہے، جا تجھے جو کرنا ہے وہ کر۔ خیر مجمع اٹھ گیا، بھائی سارا مجمع اٹھ گیا، اور وہ بیچارے وہ کالے کلوٹے جو حبشی غلام تھے نا، وہ کیا کر رہے وہ ہاتھ کٹا ہوا ہاتھ لے کے
भाई बताओ, जो कटा हुआ हाथ लेके जाता होगा रोता होगा कि नहीं रोता होगा? वो बेचारा गुलाम पूरे रास्ते में चीखे मार मार के रो रहा, अल्लाह अल्लाह, इसलिए दर्द भी होता होगा, हाथ भी कट गया, दूसरे हाथ में एक हाथ है, बेचारा लेके जा रहा, कुछ कदम आगे बढ़ा होगा, एक सहाबी से मुलाकात हो गई। वो सहाबी का नाम है हजरत सलमान फारसी। क्या नाम है? नाम सुना नहीं सुना? हाँ, किसकी मुलाकात हो गई? वो काले कलोटे हबशी गुलाम की। तो हजरत सलमान फारसी ने देखा कि ये बेचारा रो रहा है, दाढ़ी से भी आंसू के कतरे टपक रहे, चीख रहा, कटा हुआ हाथ लेके जाता। सलमान फारसी को दया आ गई, तरस आ गया। सलमान फारसी आए, कहा है भाई ये क्या है, कटा हुआ हाथ और ये और वो। तो काले कलोटे गुलाम ने अपने आंसू को साफ किया और कहा, अल्लाह अली के ऊपर रहम करे, अल्लाह अली को जन्नत देवे, अल्लाह अली की मगफिरत करे, अल्लाह अली को रजामंदी के परवाने देवे। उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया कि मैंने चोरी किया था, उसकी वजह से उन्होंने मेरा हाथ। अली को दुआ देने, वो काले कलोटे गुलाम अली को दुआ देने लगे, अल्लाह अली पर रहम करे, अल्लाह अली की मगफिरत करे, अल्लाह अली को जन्नत देवे, अल्लाह अली को कामयाब करे, मैंने चोरी किया था इसलिए मेरे हाथ को। किसकी तारीफ कर रहे वो काले कलोटे गुलाम? मैं और आप होते तो क्या करते? सलमान को कहते वो अली ने हाथ काटा, खुदा उसका भी काटे। हम तो ऐसा ही करते कि नहीं कटो, देखो जरा भी रहम नहीं किया, काट दिया उसने। तो हजरत सलमान फारसी जो है ना बड़े ताज्जुब में पड़ गए। कहा हाथ किसने कटवाया? कहा अली ने। तो कहा तू तो तारीफ कर रहा है, अंततम दाहो हो, तू तो अली की तारीफ कर रहा है, तू कहते हैं अली को अल्लाह जन्नत देवे, अली पर अल्लाह रहम करे, उसने तो तेरा हाथ कटवाया। तो हजरत वो काले कलोटे गुलाम ने रोते हुए कहा, ए सलमान, अच्छा हुआ अली ने दुनिया में मैं हाथ काट दिया ताकि चोरी का बदला मिल गया, वरना खुदा आखिरत में पूछता तो कैसे जवाब देता। भाई ये तो अच्छा हुआ कि अली ने एहसान किया कि मैंने चोरी किया, अली ने हाथ काटा, दुनिया में मामला क्लियर हो गया। अब वरना कयामत में अल्लाह पूछता कि तूने चोरी क्यों किया, कहीं ऐसा न हो कि खुदा पूरे मेरे बदन को जहन्नम में डाल देता। ये तो सस्ता सौदा है कि हाथ कट गया और पूरा बदन जहन्नम से बच गया। इसलिए कहा मैं तो अली को दुआ दूंगा, अली को अल्लाह बहुत अच्छा रखे। ये कहकर काले कलोटे गुलाम तो आगे। हज़रत सलमान फारसी को ये जवाब सुन के हैरान, तिल मिला गए। कौन? हाँ, सलमान फारसी दौड़ते दौड़ते अली के पास आए, चूंकि बड़ी दोस्ती थी। भाई किताबों में लिखा अली और सलमान में बड़ी दोस्ती थी। हजरत सलमान दौड़ते दौड़ते आए, कहा अली अमीरुल मोमिनीन, आपने किसी का हाथ कटवाया? तो हजरत अली ने कहा कि हाँ, बेचारा एक काला कलोटा हबशी गुलाम आया था, उसका हाथ कटवाया, कुरान का कानून था इसलिए कटवाया, बाकी वो कहता था कि मेरा और मेरे अल्लाह का मामला, लेकिन मैंने तो हाथ कटवाया। तो हजरत सलमान ने पूरी बात बता दी कि अरे वो तो आपको दुआएं दे रहा है और कहता है कि अली ने मुझे जहन्नम से बचा दिया, अली ने मुझे जहन्नम से, वो तो आपको दुआ दे रहा। तो हजरत अली ने कहा अच्छा, वो काला कलोटा गुलाम मुझे दुआ देता, ए सलमान जाओ जल्दी से बुलाओ, उसको बुलाओ और उसको ये कहो कि कटा हुआ हाथ लेकर। कटा हुआ हाथ किसको कहा? तो अब हजरत सलमान फारसी गए दौड़ते दौड़ते, किसके पीछे गए? वो अफशी। तो वो अफशी गुलाम क्या कर रहा है? कब्रिस्तान के बाहर हाथ को दफन कर रहा है, वो खड्डा खोद रहा है ताकि वो कटे हुए हाथ को। हजरत सलमान गए और जाकर कहा मेरे भाई अमीरुल मोमिनीन बुला रहे, अली तुझे बुला रहे हैं। भाई कोई और होता तो कहता भाई अभी वापस क्या जरूरत पड़ी, भाई कोई होता तो और यही कहता ना, लेकिन उन्होंने क्या कहा? हाथ दफन कर रहे और कह रहे कि मैं अभी आ रहा हूं। अली को कहना आप अमीर हो, मैं अभी आ रहा हूं, सिर्फ मुझे हाथ दफन करने दो। तो सलमान ने कहा नहीं, हाथ लेकर बुला रहे, ये जो तुम्हारा कटा हुआ हाथ है लेकर बुला रहे। अब आगे सलमान फारसी रोते रोते, पीछे वो काले कलोटे गुलाम कटा हुआ हाथ लेकर आ रहे। चुनांचे जब हजरत अली के पास पहुंचे, वो कटा हुआ हाथ लेकर वो काले कलोटे गुलाम जब हजरत अली के पास आए, हजरत अली रोए, गले से लगाया, कहा मेरे भाई मैं नहीं चाहता था कि तेरा हाथ काटूं, लेकिन कुरान का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, ला तेरा कटा हुआ हाथ मुझे दे। हजरत अली ने अपने हाथ में कटा हुआ हाथ लिया और उसके हाथ से यूं जोड़ा, भाई उसके हाथ से यूं जोड़ा और पीछे से एक कपड़ा लेकर आए, बड़ा प्यारा कपड़ा, और उस कपड़े को उसके हाथ से बांधा और क्या कहा? फिक्र मत कर, ये वो कपड़ा है जिससे मेरे आका कभी कभी अपने मुंह को साफ किया करते थे, ये वो कपड़ा है जिससे मेरे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक चेहरे को साफ किया करते थे। हजरत अली ने उस कपड़े को बांधा और थोड़ी देर के बाद हजरत अली ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उस कपड़े को हटाया। मेरे दोस्तों, लिखने वालों ने लिखा कि वो हाथ पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से जुड़ चुका था, वो हाथ ऐसा जुड़ गया था कि कोई जख्म का निशान भी नजर नहीं आता था। मेरे दोस्तों, वो अली का बिस्मिल्लाह इतना पावर वाला होगा, लेकिन वो भी अगर किसी औरत को देखे तो हमारे नबी कहते तेरे दिल से ईमान चला जाएगा। तो मेरे और आपके अंदर तो कोई पावर ही नहीं ईमान का, हम औरतों को देखे तो क्या हमारा ईमान नहीं चला जाएगा? अरे भाई, एक मर्तबा किसी ने हजरत अली को पूछा, किनको?
نام سنا نا؟ ارے ہاں بولو نا. ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا. ان کو کسی نے پوچھا جب حضرت علی کوفہ کی جامع مسجد میں تھے, کوفہ کی جامع مسجد میں آپ امیر المومنین, کسی نے پوچھا امیر المومنین آپ کی زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی؟ آپ کی زندگی کی, میں اگر آپ کو پوچھوں تو وہ کہتا ہے کہ گئی اس کے بعد سے لڑائی کی رات آئی ہے. بھائی زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پوچھا, حضرت علی نے اتنے پیار سے فرمایا وہ رات جب میرے نبی ہجرت کے لیے, بولو میرے نبی ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ جا رہے, اور گھر میں کس کو رکھا؟ حضرت علی کو. آپ کو معلوم ہے منظر کیسا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں, حضرت علی بھی کمرے میں. بولو کون؟ حضرت علی بھی کمرے میں, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کمرے میں, یعنی کمرے کے اندر 2, ساتھ میں بولو کمرے کے اندر 2 اور باہر 100. کیونکہ ابو جہل کی پلاننگ تھی 25 آگے 25 پیچھے 25 رائٹ میں 25 لیفٹ میں, اور یہ 100 کے 100 جیسے ہمارے نبی نکلے تو سیدھا حملہ کرنے کا. بولو سیدھا. ابو جہل نے کہا ایسا حملہ کرنا پتہ ہی نہیں چلے کہ کس نے مارا. نعوذ باللہ. اللہ نے کیا فرمایا ابو جہل کو, تو زمین پہ پلاننگ کرتا, ہم نے آسمان پر پلاننگ کی ہے. بولو اللہ نے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ. تو بولو اندر کتنے ہیں؟ 2 اور باہر 100. تو ہمارے نبی جب ہجرت کے لیے جا رہے تو حضرت علی نے روکا, کہا اللہ کے رسول مت جاؤ, باہر 100 ہے اور بہت پہلوان ہے, بہت ماریں گے, میرے نبی آپ مت جاؤ. ہمارے نبی نے فرمایا علی فکر مت کر, اللہ سب کو اندھا بنا دے گا. بولو سبحان اللہ. اور فرمایا میرے بستر پر سو جاؤ, میرے بستر پر. حضرت علی فرماتے دل میں خوشی بھی اور غم بھی. غم اس کا کہ میرے نبی جا رہے, اور خوشی اس کی کہ نبی کا بستر مجھے مل رہا ہے. جس بستر پر جبرائیل وحی لے کر آتے وہ بستر پر علی آرام کریں گے. حضرت علی فرماتے میں بستر پر لیٹ گیا, ہمارے نبی نے فرمایا چادر بھی سر پہ رکھ دو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ایک دم چھپ کر سو جاؤ. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ ٹھنڈی رات تھی, میں بستر پر سویا, میں نے چادر بھی سر پہ رکھا, لیکن مجھے ڈر تھا کہ میرے نبی جائیں گے. لیکن حضرت علی فرماتے میرے نبی گئے اور کسی نے کچھ نہیں کیا, کیونکہ اللہ نے سب کو اندھا بنا دیا. بولا اللہ نے سب کو. اللہ نے فرمایا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ فرماتے میں نے سب کو اندھا بنا دیا. ہمارے نبی چلے گئے, اب اکیلے کمرے میں کون؟ ساتھ میں بولنا اکیلے کمرے میں کون؟ اب چاروں طرف سے دشمنوں نے دیکھا کہ محمد تو باہر ہی نہیں آ رہے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. کب سے اندر ہے, باہر ہی نہیں آ رہے. اب ان کم بختوں کو نہیں معلوم کہ ہم اندھے ہوئے چلے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بس وہ ہمارے نبی. بھائی کوئی پرابلم ہے؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی. یہ سننے کی بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, حضرت علی اکیلے ہیں. اب دشمنوں نے دروازے توڑے, اندر آئے. حضرت علی کیا کر رہے؟ توڑے چادر. وہ سب دشمن سمجھے کہ محمد ہے, یوں چادر کھینچی اور کہا محمد اٹھو. چادر کھینچی تو کون؟ میں علی ہوں, محمد نہیں, میں علی. تو کہا وہ کہاں گئے؟ گئے, تم سب اندھے تھے, وہ گئے. حضرت علی فرماتے میرے اللہ کی قسم یہ رات میری بہت اچھی رات تھی. اب سننا کیوں. حضرت علی فرماتے اس لیے یہ رات اچھی تھی کہ مجھے یقین تھا کہ آج کی رات میں مرنے والا نہیں. حضرت علی فرماتے ہر رات کو میں سوتا ہوں نا تو ڈر لگتا ہے, جیسے ہم لوگ بھی سوتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کل کیا ہوگا, کل جیے گا کہ مرے گا, کوئی بیماری تو نہیں ہو جائے گی, کینسر تو نہیں ہو جائے گا, اٹیک تو نہیں آ جائے گا, کورونا تو نہیں آ جائے گا, ڈینگو تو نہیں آ جائے گا, چکن گنیا تو نہیں آ جائے گا. ہم سوتے تو ڈر لگتا ہے کہ کل کیا ہوگا, کیونکہ وہ کورونا میں مر گیا, وہ کینسر میں مر گیا, وہ ہارٹ اٹیک میں مر گیا, میرا کیا ہوگا. حضرت علی فرماتے وہ رات میری اتنی اچھی رات تھی کہ مجھے یقین تھا آج موت کا فرشتہ بھی میرے قریب نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی فرماتے میرے نبی نے جاتے جاتے فرمایا تھا علی صبح ہوگی. بولو سبحان اللہ.
سب کو امانت ادا کرنا، بولو سبحان اللہ. اور پھر علی مدینے میں آ کے میری ملاقات کرنا. حضرت علی کہتے وہ رات میری اتنی اچھی رات تھی کہ مجھے یقین تھا کہ صبح تک موت کا فرشتہ نہیں آئے گا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا صبح کرنا، امانت ادا کرنا، مدینہ پہنچنا. علی کہتے اللہ کی قسم جب تک میرا قدم مدینہ نہیں پہنچا مجھے یقین تھا آج کوئی مجھے مار نہیں سکتا، موت کا فرشتہ نہیں آ سکتا، کیونکہ میرے نبی زمین پر بول دیتے ہیں، اللہ آسمان پر فیصلہ کر دیتا ہے. کیسا یقین ہوگا حضرت علی کا ہمارے نبی کی بات پر کہ سب سے اچھی رات وہ رات جب دشمنوں کے بیچ میں میں نے گزاری، نبی کے بستر پر گزاری، کیونکہ یقین تھا کہ آج میں مرنے والا نہیں، کل میں مرنے والا نہیں. جب تک امانت ادا نہیں ہوگی اور میں مدینہ نہیں پہنچوں گا وہاں تک موت میرے پاس آنے والی. اب بات آئی تو ایک بات بتاؤں، حضرت علی کو اللہ نے بہت علم دیا تھا، تو آپ کی بات کتنی مضبوط بات ہوگی ہے، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور ہم کو تو قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نبی جو کہہ دیتے اللہ فیصلہ کر دیتے. اور حضرت علی کا علم، نالج، ایجوکیشن، تعلیم، حضرت علی کی نظر قرآن پر. ارے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ علم اللہ نے مجھے دیا، اتنا دیا کہ میں علم کا شہر بن گیا، لیکن میرے شہر کا دروازہ اللہ نے حضرت علی مرتضیٰ کو بنایا. بولو سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ایک بات کروں، ہے ٹائم ہے؟ حضرت علی کا علم، نالج اور بولو ایجوکیشن کیسا زبردست تھا معلوم. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار لگا ہوا. کس کا دربار؟ اور حضرت عمر کا دربار کیسا ہوگا؟ رعب، دبدبا، جلال. حضرت عمر کا رعب اور دبدبا اتنا تھا کہ جب آپ کوئی گلی میں انٹر ہوتے تھے نا تو ہمارے نبی مسکراتے تھے. تو حضرت عمر پوچھتے تھے اللہ کے رسول میں یہ گلی میں انٹر ہوا آپ مسکراتے کیوں ہو؟ تو ہمارے نبی فرماتے عمر مسکراؤ تو نہ تو کیا کروں، تم جس گلی میں پاؤں رکھتے ہو وہاں سے شیطان، ہم لوگ جس گلی میں رکھتے وہاں. تو حضرت عمر کا رعب اور دبدبا. اب حضرت عمر امیر المومنین، بادشاہ، 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے. اب حضرت عمر کا دربار لگا ہے، سارے صحابہ بیٹھے، تابعین بیٹھے، حضرت عمر کا دربار لگا ہوا. ایک بوڑھے شخص آئے اور آ کر کہا امیر المومنین میں آؤں آپ کے پاس؟ تو حضرت عمر نے کہا بھائی آنے دو آنے دو. آئے آ کر کیا کہا معلوم؟ امیر المومنین عمر میں 8 اسٹیٹمنٹ دوں گا. کتنے اسٹیٹمنٹ دوں گا؟ 8. اس کے بعد آپ میرے کو بتانا کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں، میں ایمان والا ہوں کہ میرا ایمان ختم ہو گیا ہے. تو حضرت عمر نے کہا بوڑھے میاں کو کیا ہو گیا، 8 اسٹیٹمنٹ بتائے گا پھر میں جواب دوں کہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے اور یہ ایمان والا ہے کہ بغیر. تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے چلو بتاؤ کیا بتانا ہے بتاؤ. تو وہ جانتے تھے بوڑھے میاں کہ میں جب 8 اسٹیٹمنٹ بتاؤں گا تو یہ غصے ہوں گے. کون؟ اور حضرت عمر کا غصہ رعب دبدبا بول. تو کہا پہلے شرط ہے آپ غصے نہیں ہوں گے، میری بات پوری سنیں گے. تو حضرت عمر نے کہا ہاں ٹھیک ہے بوڑھے میاں ہے، بولا بوڑھے میاں پہ کیا غصے ہوئے. تو اس نے پہلا ہی اسٹیٹمنٹ ایسا کہا، ایسا فرمایا کہ حضرت عمر کی آنکھیں بڑی بڑی ہو گئی. کیا معلوم ہے؟ میرا پہلا اسٹیٹمنٹ مجھے جنت سے کوئی مطلب نہیں. بہت جی مجھے جنت سے ملے تو بھی کیا نہ ملے تو بھی کیا، جنت سے کوئی مطلب نہیں. تو حضرت عمر نے کہا مومن ہو کے جنت کی تمنا نہیں. تو حضرت عمر کچھ بولنے جاتے، کہا بھائی بولنا نہیں، 8 باتیں پوری ہو جانے دینا. تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے چلو دوسری بات بولو. تو کہا میرے کو جہنم سے ڈر ور بھی نہیں کرتا، جہنم سے ڈر ور بھی. ٹھیک ہے آگے باقی ڈر کا کوئی معاملہ بتاؤ. حضرت عمر کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابھی تو حضرت عمر غصے ہوتے. وہ بوڑھے میاں نے کہا تیسری بات سنو، میں مدینے میں رہتا ہوں، مردہ میرے کو جانور ملے تو کھانے میں مزہ آتا ہے. کون سا جانور؟ اب حضرت عمر نے کہا بھائی کب تک برداشت کرے. حضرت عمر نے کہا اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو کوڑا اٹھا کے مارا ہوتا، شریعت میں مردہ حرام. بولو شریعت میں مردہ کھانا. تو بوڑھے میاں نے کہا پھر غصے ہو گئے. بات تو میری پوری 8 باتیں، ابھی تو 3 باتیں ہوئی. ایک تو جنت سے مجھے کوئی مطلب نہیں، جہنم سے کوئی مطلب نہیں، اور مردہ مدینے میں کھاتا ہوں. حضرت عمر نے کہا چلو چوتھی بات بولو. تو کہا چوتھی بات یہ ہے کہ میں مدینے میں رہتا ہوں اور بغیر دیکھے میرے کو بولو گواہی دو، میں گواہی دے دوں گا. بغیر دیکھے کوئی معاملہ کوئی بھی کیسا آوے، بغیر دیکھے میں گواہی دوں گا. اب حضرت عمر کو غصہ تو آیا لیکن کیا کرتے. کہا 5ویں بات بتاؤ.
تو پانچویں بات کہا کوئی حق بولتا ہے تو بہت نفرت ہوتی ہے. حق بات سنتا ہوں نا, حق بات سوچتا ہوں, نفرت ہوتی ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟ اور چھٹی بات کیا کہا؟ مدینے میں فتنہ ہوتا ہے تو بہت محبت ہوتی ہے. مدینے میں فتنہ ہوتا ہے تو بڑا پیار آتا ہے. کتنی بات ہو گئی؟ 6. اور 7ویں بات تو اتنی عجیب کہی, کہا اوپر والا جب رحمت بھیجتا ہے نا نہیں پسند, بھاگ جاتا. اوپر والا رحمت بھیجتا ہے تو کتنی بات ہو گئی؟ اور 8ویں بات اس نے کہی, اس پر حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور معلوم نہیں کیا ہوتا, کہا عمر یہ یہودی جتنی بات بولتے نا وہ صحیح, اور عیسائی بھی جتنی بات بولتے وہ. حضرت عمر نے کہا یہودی صحیح بولتے, کہا عیسائی بھی صحیح بولتے, تو کہا حضرت عمر ابھی کچھ کھڑے ہوتے اور کچھ کاروائی کرتے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا میرے 8 سٹیٹمنٹ پورے ہو گئے, اب آپ بتاؤ میں جنت کے جہنم والا. حضرت عمر کچھ بولتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا عمر امیر المومنین کچھ مت کہنا, یہ آدمی پکا مومن ہے, پکا مومن ہے. اور اس نے جو باتیں کہی ہے سب کا جواب قرآن میں موجود ہے. بولو سبحان اللہ. تو حضرت عمر حضرت علی کی طرف دیکھے, کہا کہ یہ تو پہلی بات یہ کہتا ہے کہ میرے کو جنت سے کوئی مطلب. کہا صحیح ہے, اللہ خود کہتے ہیں جنت سے مطلب نہیں, جنت والے سے مطلب ہے. جنت کا پیدا کرنے والا, کیونکہ جنت میں سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہوگی تو اللہ کا دیدار ہوگا. بولو سبحان اللہ. تو جنت سے مطلب نہیں, جنت کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنت میں بڑے پیارے پیارے جنتی ہوں گے جن کو جنت میں مزہ اس وقت آئے گا جب اللہ اپنا دیدار کروائیں گے. بولو سبحان اللہ. صحیح کہتا, جنت سے کوئی مطلب نہیں, جنت. تو پھر حضرت علی نے کہا دوسرا سوال بھی حل ہو گیا, اس کو جہنم سے بھی کوئی مطلب نہیں. اس کو کس سے مطلب ہے؟ یہ جہنم سے ڈرتا پڑتا نہیں, یہ جہنم کے پیدا کرنے والے سے. اور اللہ خود فرماتے میرے سے ڈرو تو جہنم ہٹاؤں گا اور جنت دوں گا. پڑھو نا میرے ساتھ میں, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ فرماتے میرے سے ڈرو, جہنم ہٹا دوں گا, 2 جنتیں عطا کروں گا. تو جہنم سے ڈرتا نہیں, جہنم کے. چلو یہ بات تو ہم کو بھی سمجھ میں آئی, لیکن تیسری بات کیا کہا تھا, میں مردہ. تو حضرت علی نے فرمایا عمر یہ کہتا مردہ. حضرت عمر نے کہا یہی تو کہتا مردہ کھاتا ہوں. تو حضرت علی نے کہا آپ بھی تو کھاتے ہیں. حضرت عمر میں کھاتا ہوں. حضرت علی نے کہا میں بھی کھاتا. تو کہا کیا؟ تو کہا مچھلی نہیں کھاتے ہم. اب مچھلی زندہ ہوتی ہے جب گھر میں آتی ہے, میں پانی سے نکالا مر گئی, مری ہوئی مچھلی آئی, ہماری بیوی نے کاٹا اسے. تو مردہ کھائے کہ نہیں کھائے؟ اور اللہ نے کہا یہ مردہ حلال. بولو یہ مردہ. اللہ نے 7ویں پارے میں فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بھلے مچھلی مردہ ہے مگر اس کا کھانا. بولو کتنے سوال کے جواب ہو گئے. کہ اس نے جو چوتھی بات کہی تھی, چوتھی بات اس نے کہی تھی کہ کیا کہا تھا اس نے چوتھی بات, میں بھی بھول جاتا ہوں کبھی کبھی. ہاں چلو, چوتھی بات اس نے یہ کہی تھی کہ میرے کو حق بات سے کیا ہوتی ہے؟ نفرت. ساتھ میں بولو حق بات سے نفرت. تو حضرت علی نے کہا بات صحیح ہے, ہم سب حق بات سے نفرت کرتے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا حق سے کوئی نفرت کرے. کہا سب سے بڑی حق چیز ہے موت, اور موت سے کون تمنا کرتا ہے کوئی یہاں پہ ایسا ابھی مر جاؤں میں؟ ہاں بلکہ ابھی اگر کوئی یہاں پہ نا آ کر کے کھانسی کھاوے نا, اے بھائی جانا تیرے کو کورونا ہے میں بھی مر جاؤں گا. سب سے حق ہے موت, اور موت سے نفرت. بولو موت سے. اللہ نے فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. اللہ فرماتے کوئی موت کی تمنا نہیں کرے گا. اللہ کے موت حق. تو کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں ہو گئی نا. 5ویں بات اس نے یہ کہا تھا میں بغیر دیکھے گواہی دیتا. تو حضرت عمر نے کہا ذرا بوڑھے کو سمجھاؤ بغیر دیکھے گواہی دیتا. تو حضرت علی نے فرمایا آپ بھی دیتے میں بھی دیتا, کیونکہ ہم میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا مگر سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. بولو سبحان. سب کی گواہی یہی ہے. بولو اللہ ایک. سب پڑھو نا میرے ساتھ میں, پڑھو اللہ ایک. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ ایک. اچھا اس نے 6ٹھی بات کیا بولی؟ فتنوں سے میرے کو بہت اچھا لگتا ہے. بھائی فتنے آتے ہیں تو بہت. حضرت علی نے کہا سب کا یہ معاملہ ہے,
فتنے سے بہت محبت ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے علی کیا بات کر رہے ہو, فتنہ مدینہ میں آوے اور ہم محبت کرے. کہا عمر مدینے کی بات نہ کرو, قرآن میں اللہ فرماتا ہے تمہارا مال فتنہ, تمہاری اولاد فتنہ. اب بتاؤ مال سے محبت, بولو نا, مال سے محبت, اولاد سے محبت, حالانکہ مال بھی فتنہ, اولاد بھی. اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اللہ فرماتے تیرا مال بھی فتنہ, تیری اولاد بھی فتنہ. اور یہ بوڑھے نے صحیح کہا کہ میں فتنوں سے محبت کرتا, مال سے بھی محبت کرتا, اپنی اولاد سے بھی محبت کرتا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اتنے بہت سوال کے جواب آ گئے. حضرت عمر نے کہا وہ بھی بتا دو کہ یہ کہتا کہ رحمت آتی تو بھاگتا. تو حضرت علی نے کہا سب بھاگتے, سب سے بڑی رحمت آسمان کا پانی آوے تو چلو مسجد میں بیان ہے, تھوڑی دیر کے لیے سوچو باہر بیان ہوتا اور میں بیان کرتا, بارش ہوتی, آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اور کوئی اس میں سے کہتا بھی وہ قاری احمد علی کا بیان کا تیل لینے گیا, بارش ہوتی, کپڑے بھیگتے چل رہے. اور سب سے بڑی رحمت اوپر کا پانی. ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا. اللہ فرماتے آسمان سے آنے والا پانی رحمت ہے, مگر ہم اس رحمت سے بھاگتے. کتنے سوال ہو گئے, سب ہو گئے, ایک بچ گیا جو سب سے ڈینجر تھا. حضرت عمر نے کہا آخری سوال پر میں اس بوڑھے کو معاف نہیں کروں گا. اس نے کہا یہودی جو کہتے وہ صحیح, عیسائی کہتے وہ صحیح. یہ کیسے ہو سکتا کہ یہودی جو بولے وہ صحیح اور عیسائی جو بولے وہ صحیح؟ حضرت علی نے کہا مہلن یا امیر المومنین, امیر المومنین رک جاؤ, قرآن بھی یہی کہتا ہے, قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ یہودی جو کہتے وہ صحیح, عیسائی جو کہتے وہ. تو حضرت عمر نے کہا قرآن میں لکھا؟ کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. کہا بالکل قرآن میں یہودی ایک ہی اعلان کرتے, عیسائیوں کی کوئی حقیقت نہیں. صحیح کہ غلط؟ اور عیسائی ایک ہی اعلان کرتے یہودیوں کی کوئی حقیقت. تو دونوں تو صحیح کہتے, یہودی کہتے عیسائی کی کوئی حقیقت نہیں, ہم بھی کہتے نہیں ہے, اور عیسائی کہتے یہودیوں کی حقیقت نہیں, ہم بھی کہتے حقیقت نہیں. حقیقت ہے تو مذہب اسلام کی اور محمد الرسول اللہ. حضرت عمر کیا کرتے, آنکھوں میں آنسو تھے, بوڑھے کو گلے لگایا اور پھر حضرت علی کو بلا کر کہا لولا علی لہلک عمر. آج علی تم نہ ہوتے تو معلوم نہیں عمر کیا جواب دے دیتے. کتنی مرتبہ حضرت عمر نے فرمایا علی تم نہ ہوتے تو غلطی ہو جاتی. میرے پیارو وہ حضرت علی کا سٹیٹمنٹ کتنا زبردست ہے کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں مجھے موت نہیں آئے گی جب تک صبح نہیں ہوگی, جب تک میں مکے کی امانت نہیں ادا کروں گا, اور جب تک میں مدینہ نہیں جاؤں گا, کیونکہ میرے نبی نے کہہ دیا کہ علی صبح ہوگی تو ہوگی. میرے نبی نے کہا مکے کی امانت ادا ہوگی تو ہوگی, علی مدینہ آئیں گے تو آئیں گے, کیونکہ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن میرے نبی جب زبان سے کہتے ہیں تو زبان آپ کی ہوتی ہے, کلام اللہ کا ہوتا ہے. تو میرے پیارو اب تھوڑا ہم بھی تو سوچے کہ جو نبی نے کہا وہ صحیح, ارے بولو نا جو نبی نے فرمایا وہ, تو اس پر ہمارا عمل ہے. ہمارے نبی زمین پر کہتے تھے, اللہ آسمان پر فیصلہ, کیونکہ پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی یعنی ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. اور میرے پیارو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان, لیکن سچ بتانا دعوت و تبلیغ میں ہمارے نبی کو بھی تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اتنی اونچی شان تھی لیکن تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایک مرتبہ اماں عائشہ نے پوچھا میرے پیارے نبی آپ کو تکلیف سب سے زیادہ کب ہوئی؟ تو کہا جب میرے اللہ نے مجھے طائف بھیجا اس وقت بہت تکلیف ہوئی, بہت تکلیف ہوئی. تو حضرت عائشہ نے پوچھا تکلیف سب سے زیادہ کب ہوئی؟ کہا مارنے والوں نے مارا, گالی دینے والوں نے گالیاں دی, سیٹی بجانے والوں نے سیٹیاں بجائی, تھوکنے والوں نے تھوکا. اور ہمارے نبی فرماتے میرے پاؤں لہو لوہان ہو گئے, آدھا ہوش میں آدھا ہوش میں نہیں, اتنا مجھے مارا. ہمارے نبی فرماتے مجھے برابر یاد ہے 3 شخص آئے, 2 پہلے آئے, ایک نے مجھے یہاں سے پکڑ کے, حالانکہ ہمارے نبی فرماتے میں بیٹھ گیا تھا, بے ہوشی کی حالت میں تھا, آدھا ہوش میں تھا. کہتے وہ 3 آئے, ان میں سے ایک نے میرے کندھے کو یوں, میرے ہاتھ کو یوں تھاما اور مجھے یوں کھڑا کیا. دوسرے آئے, اس نے بھی مجھے کھڑا کیا. ہمارے
ہمارے نبی فرماتے عائشہ میں کیا بتاؤں، تیسرا بدماش جو پیچھے تھا وہ دوڑتا 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 آیا، انہوں نے میرے دونوں کندھے کو اس طرح پکڑا اور اپنے گھٹنے سے اتنا زور سے مجھے پاؤں پر مارا، کمر پر مارا کہ ہمارے نبی فرماتے میں گرا اور سیدھی میری پیشانی پتھر پہ جا کے ٹکرائی ہے اور خون کا پھوارا بہنے لگا۔ لیکن حدیث کی کتابوں میں لکھا جب تیسرے والے نے ہمارے نبی کو گھٹنے سے کمر پر زور سے مارا اور ہماری نبی کی پیشانی مبارک پتھر سے ٹکرائی، ہمارے نبی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ کون مارا، دائیں طرف نہیں دیکھا کہ کس نے مجھے کھڑا کیا، بائیں طرف نہیں دیکھا کس نے کھڑا کیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہم اہد قومی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ ان کو کوئی سزا مت دینا، اللہ یہ نادان ہے، اللہ یہ نادان ہے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اور ان کو ہدایت نہیں تو ان کے اولاد میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ کیا وہ نبی شان والے، لیکن تکلیف اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ ارے بولو نا، تکلیف اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ اور آج اسی نبی کے طریقے کو ہم لوگ توڑتے۔ ہمارے سر کے بال دیکھو، سچ بتاؤ نبی کے طریقے پر ہے ہمارے بال؟ نہیں، پورا مجمع بولے نا ہمارے بال نبی کے طریقے پر ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا نبی کے طریقے پر ہے، ہمارا چہرہ نبی کے طریقے پر ہے، ہمارا کھانا پینا نبی کے طریقے پر ہے۔ عجب طریقے کی سٹائل نکلی ہے۔ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے سٹائل دیکھی نہیں دیکھی؟ یہاں بال نہیں، یہاں نہیں، یہ علاقہ یتیم، یہ علاقہ غریب، پیچھے بھی نہیں، ارے ایسے اوپر ہے، لیکن اپنے آپ کو معلوم نہیں کتنا ہوشیار سمجھتا، یوں کرے گا یوں۔ ہاں ایک تو بال میں ہے کہ ٹھکانے کون سے؟ سچ بتاؤ یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے؟ ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں، یہ نبی کا طریقہ ہے؟ ہمارے نبی نے اتنی تکلیفیں اٹھائی، اتنی تکلیفیں اٹھائی، اور ایک ہی فکر تھی میری امت میری امت میری امت میری امت۔ ہمارے نبی نے فرمایا علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ ہمارے نبی نے فرمایا علی جاؤ دعوت تبلیغ کرو، اگر ایک نے بھی تمہارے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا عرب کی سرخ اٹھنیوں سے بہتر ہے، اور فرمایا جاؤ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ میرے پیارو، اب میں اچھے دن لانے کے لیے بولو کریں گے، محنت کریں گے انشاءاللہ۔ جس میں پہلا کام تو میں نے بتایا، کس سے ڈرنا، اور اللہ سے ڈرنے کے لیے موبائل کو حرام نہیں کہتا، لیکن جس طرح ہم استعمال کرتے، کسی مفتی صاحب کو پوچھو حرام کا فتویٰ آئے گا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ دیکھو ماشاءاللہ یہاں بہت ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے، علماء بھی بیٹھے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو شراب ہے نا، دارو پینا، پہلے شریعت میں حلال تھا؟ ارے ہاں بولو نہ تھا؟ نہیں تھا کہ نہیں تھا؟ سب پیتے تھے، صحابہ کرام شراب پیتے تھے، بلکہ شراب پی کے نماز بھی پڑھائی ہے، اور نماز میں غلطی بھی ہوئی ہے۔ بولو صاحب بولو، صحابہ کرام شراب پیتے تھے، لیکن پھر وہ آیت آ گئی شراب حرام، قیامت تک حرام۔ اللہ نے آیت کریمہ اتاری، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ آیت کریمہ نازل ہوئی، بولو شراب، اور کب تک کے لیے حرام؟ چلو آپ کو معلوم ہے شراب کے مٹکے توڑے گئے حرام، لیکن کچھ صحابہ کرام آئے، کہا اللہ کے رسول شراب حرام؟ ہمارے نبی نے فرمایا بالکل حرام۔ کہا کہ اس میں تو فائدہ ہے، اچھی نیند آتی ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے آدمی، چست ہو جاتا ہے آدمی، کام کے اندر ایک دم شوق سے کام کرتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ حرام۔ فوراً آیت اتری، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شراب میں فائدہ نہیں ہے، اللہ نے کہا ہے نا شراب میں تو فائدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا شراب میں فائدہ ہے، لیکن میں جو انداز میں کہتا ہوں، اللہ نے فرمایا شراب میں فائدہ ہے، لیکن 20% فائدہ ہے، 80% نقصان ہے، اور اسلام کا قانون ہے 20% فائدہ 80% نقصان، وہ حرام۔ اللہ نے فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا۔ اللہ نے فرمایا شراب میں 20% فائدہ اور 80%، تو پھر کیا ہو گئی شراب؟ ہمارا موبائل کتنا فائدہ تو ہے، لیکن کتنے ٹکا؟ اور باقی گندی چیزیں، پھر موبائل حلال کے حرام؟
دیکھو میں فتوا نہیں دیتا، باہر جا کے بولنا مت کہ قاری مدنی نے فتوا دیا، میں فتوا نہیں دیتا، میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر شراب حرام ہوتی ہے نقصان زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو ہم اپنا موبائل خود مفتی صاحب کے پاس لے کر جائیں اور مفتی صاحب کے سامنے پورا موبائل کھولے، ہاں پورا بتائے کہ میں صبح سے لے کر کیا کرتا ہوں، کس سے چیٹنگ کرتا ہوں، کون سی عورت سے بات کرتا ہوں، کتنا میرا ایمان خراب ہو گیا، کتنا میرا دل خراب ہو گیا، سب باتیں دو، یقیناً 24 گھنٹے کے بعد مفتی صاحب کہیں گے تیرے لیے موبائل کا رکھنا حرام ہے۔ بھائی میری باتیں سمجھ میں آ رہی کہ آپ کو مان تو رہے نا آپ لوگ؟ تو اچھے دن لانے کے لیے پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ ساتھ میں بولو اللہ سے، نہیں ساتھ میں بولو اللہ سے، اور دوسرا کام مصطفیٰ کا دامن تھام لینا، بولو مصطفیٰ کا دامن تھام لینا۔ ہم نے مصطفیٰ کے دامن کو تھاما، کون کون تیار ہے؟ ذرا ارادہ کرو۔ میں آپ کو حضرت علی والی بات بتاؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی کی بات پر کتنا یقین کیا، بولو یقین ہوا کہ نہیں؟ آج میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، جب اذان ہوتی تھی نا مدینے میں، بات آخری بات سن لو، جب اذان ہوتی تھی کہاں پر؟ مدینے میں اذان ہوتی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، بہت بہادر، ایسا آپ کا بدن کانپتا تھا، بدن کانپتا تھا آپ کا، تھر 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 کانپتا تھا۔ تو ایک مرتبہ تو حضرت فاطمہ آئی اور کہا کیا ہوا جب اذان ہوتی ہے آپ کا بدن کانپتا ہے؟ سننا حضرت فاطمہ، اور حضرت فاطمہ تو بہت پیاری کہ نہیں پیاری؟ سچ بتاؤ ہمارے نبی کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے؟ تو ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ سے، ہمارے نبی نے فرمایا اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، سب جانتے کہ سب سے زیادہ محبت فاطمہ سے کرتا ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہے جب حضرت فاطمہ چھوٹی تھی نا، بولے حضرت فاطمہ چھوٹی تھی، اماں کون؟ حضرت خدیجہ۔ اور ہمارے نبی اس وقت آتے تھے، گھر میں آتے تھے، تو ہمارے نبی گھر میں آ کر کہتے تھے السلام علیکم، کیا بولتے تھے؟ لیکن اندر نہیں آتے تھے گھر میں، ہمارے نبی گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے، وہی دروازے پر السلام علیکم، اندر نہیں آتے۔ تو حضرت خدیجہ سمجھ جاتی، فاطمہ کو کہتی، فاطمہ چھوٹی بچی تھی کھیل رہی ہوتی، کہا بیٹی فاطمہ، اے فاطمہ ابو آ گئے، ابا آ گئے، اور اندر نہیں آئیں گے جب تک تم وہاں نہیں جاؤ گی۔ حضرت فاطمہ چھوٹی سی بچی تھی، دوڑتے دوڑتے جاتی تھی اور ہمارے نبی کو وعلیکم السلام کہتی تھی، اور ہمارے نبی ایسے گود میں اٹھا لیتے تھے اور پھر گھر میں آتے تھے۔ حضرت خدیجہ فرماتی اللہ کی قسم کبھی میں نے نبی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، جب بھی آئے ہیں تو فاطمہ کو گود میں لے کر ہمارے نبی آئے۔ اور حضرت فاطمہ چھوٹی تھی، ایک مرتبہ تو سوال پوچھ لیا، سوال پوچھا، نبی سے سوال پوچھا، ابا سے سوال پوچھا، ابا کہا کیا ہوا؟ کہا ابا مجھے اللہ کو دیکھنا ہے۔ کس کو دیکھنا ہے؟ حضرت فاطمہ کہہ رہی ہے میرے پیارے نبی مجھے اللہ کو دیکھنا، جیسے بچے ضد کرتے ہیں مجھے اللہ کو دیکھنا، مجھے اللہ کو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، فاطمہ کو گلے لگایا اور کہا ہاں بیٹا تو جنت میں جائے گی، جنت کے سارے عورتوں کی سردارن اللہ تجھے بنائے گا اور اللہ خود اپنا دیدار تجھے کروائے گا۔ میرے پیارو وہ فاطمہ اور علی کا مبارک گھر کیسا مبارک گھر ہوگا کہ میرے پیارو حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ علی تجھے جو کمال ملا وہ کسی کو نہیں ملا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تمہارے پاس جو کمال ہے، اسپیشلٹی ہے، وہ کسی کے پاس نہیں۔ حضرت علی نے پوچھا میرے پاس کون سی اسپیشلٹی؟ کہا سب سے بڑی اسپیشلٹی یہ ہے کہ ساری دنیا شادی کرتی ہے اور ان کے پاس بیوی ہوتی ہے، مگر تیری بیوی وہ ہے جو جنت کی عورتوں کی سردارن بننے والی، سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا علی تیری خصوصیت یہ ہے کہ دنیا کے یہاں شادی ہوتی ہے اور بچے پیدا ہوتے، مگر تیرے یہاں جو حسن حسین پیدا ہوئے جنت میں سب جائیں گے، سارے جوانوں کا سردار اللہ حسن اور حسین کو بنائیں گے۔ بولو رضی اللہ تعالی عنہما سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور پھر حضرت